بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت آپ کو اپنی گاڑی میں یہاں لائی تھی۔ عورت؟ کون عورت؟ پتہ نہیں وہ کون تھی، شاید وہ شام تک آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے گی۔ پولیس انسپیکٹر چلا گیا۔ ہرارے اپنی موسنا کے متعلق سوچنے لگا، وہ کون ہے جس نے اسپتال پہنچا کر اسے نئی زندگی دی؟ وہ جو بھی تھی اجنبی تھی، جب تک روبرو نہ آتی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا۔ سوچتے سوچتے اس پر نیند غالب آنے لگی۔ وہ ذرا سی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ اس کے دماغ پر احسان کرنے والی عورت سوار تھی۔ اس نے خواب میں ایک دھندلی سی عورت کو دیکھا، وہ کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد ذہن سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ یاد رہتا ہے کہ خواب دیکھا تھا، مگر یہ یاد نہیں رہتا کہ کیا دیکھا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ کمرے میں بستر کے قریب ایک حسین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ ہرارے نے اب تک کسی عورت میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ وہ ہندوستانی تھی، ساڑی ایسے سلیقے سے پہنی ہوئی تھی کہ بدن کے نشیب و فراز نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ سحر زدہ سا ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے چونک کر پوچھا، کیا تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں، میں نے ہی تمہیں یہاں پہنچایا تھا، گویا تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ وہ بستر کے قریب ایک کرسی پر ایک ادائے ناز سے ساڑی کا آنچل سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی، پھر بولی، حادثہ بڑا نہیں تھا، تمہارے زخم بھی گہرے نہیں ہیں، تمہیں دیر سے بھی اسپتال پہنچایا جاتا تو تم زندہ رہتے، اس اعتبار سے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، پھر بھی تم نے ایک زخمی کو اسپتال پہنچایا ہے اور مزاج پرسی کے لیے بھی آئی ہو۔ مزاج پرسی کے لیے نہیں، یہ سمجھانے آئی ہوں کہ اپنی آواز اور لہجے پر غور کرو، کیا تم ایک نئی آواز اور نئے لہجے میں نہیں بول رہے ہو؟ اس نے چونک کر بڑی سنجیدگی سے غور کیا، پھر کہا، ہاں میں تمہیں دیکھ کر خود کو بھول گیا تھا، اپنی آواز پر بھی توجہ نہیں دی، واقعی میری آواز اور لہجہ بدل گیا ہے اور مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میری آواز پہلے کیسی تھی۔ پہلی آواز کو یاد نہ کرو، یہ سوچو کہ اب دیوی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گی۔ وہ ایک دم سے خوش ہو کر بستر پر اٹھ بیٹھا، جوشیلے انداز میں بولا، اوہ اٹ از گریٹ دیوی جی، جب تک میری نئی آواز اور لہجے کو نہیں سنے گی میرے اندر نہیں آ سکے گی۔ وہ بولی، اس لیے یہ نئی آواز اور لہجہ کسی کو نہ سناؤ، دیوی کسی اعلی کار کے ذریعے سن لے گی، گونگے بن کر رہو یا کوئی دوسری عارضی آواز اور لہجے میں بولو۔ وہ آواز بدل کر خوشی سے بولا، ہاں میں آزاد ہو گیا ہوں، مجھے ایک عورت کی غلامی سے نجات مل گئی، اب میں اس آواز میں نہیں بولوں گا جس کے ذریعے وہ میرے اندر دوبارہ پہنچ سکے گی۔ اس نے مجھ جیسے شاطر کو غلام بنا لیا تھا، آئندہ میں اسے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اجنبی حسینہ کو تعجب سے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم سوچ رہے ہو کہ تمہیں دیوی کے سحر سے کس نے نجات دلائی ہے؟ کیا میں نے؟ ہاں مجھے بتاؤ، کیا تم نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ہرارے نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بائی گاڈ، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ آج تم میرے کام آئی ہو، آئندہ تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں تمہارے کام آیا کروں گا۔ وہ بولی، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے رہا جائے، لیکن دو اجنبی ایک چھت کے نیچے کیسے رہ سکتے ہیں؟ سو سوری، میں نجات حاصل کرنے کی خوشی میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ تم کون ہو۔ اگر تم نے نجات دلائی ہے تو اس کا مطلب ہے تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، جب پولیس انسپیکٹر تم سے باتیں کر کے چلا گیا تھا تب میں نے تمہیں خیال خوانی کے ذریعے سلا دیا تھا اور تم پر عمل کر کے یہ بات نقش کر دی تھی کہ تم اپنی موجودہ آواز اور لہجے کو بھول جاؤ گے اور تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد نئی آواز اور نئے لہجے میں بولا کرو گے۔ ہرارے نے کہا، تمہارا تنویمی عمل کامیاب رہا ہے، اب وہ آتما شکتی والی میری نئی آواز کو نہ کبھی سن سکے گی اور نہ ہی میرے اندر آ سکے گی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور تمہارے نام کیا ہے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، میرا نام پربھا ہے، پربھا رانی۔ وہ حیرانی سے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا وہی پربھا؟ ہاں میں وہی ہوں جو دیوی بن کر اصلی دیوی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی رہی۔
یعنی تم گرو گیان رائے کے ساتھ آئی ہو اور تم دونوں عوامی جمہوریہ چین کے لیے کام کر رہے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، چین کبھی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار لے کر کسی میدان میں نہیں گیا اور نہ ہی کسی گرو گیان رائے کا کوئی وجود ہے۔ میں نے دیوی کو زیر زمین جانے پر مجبور کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ کیا تمہارا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے؟ اس ادارے سے تعلق تھا، وہاں چند ہفتے رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں بھارت میں دیوی کے زیر زمین جانے سے پہلے میں نے اس ادارے کے لیے کام کیا تھا۔ اب جناب تبریزی کی ہدایت پر مجھے اپنے طور پر زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب میں تنہا ہوں، لیکن مجھ میں اتنی صلاحیتیں اور اعتماد پیدا کر دیا گیا ہے کہ میں خود کو تنہا نہیں سمجھتی ہوں، بڑے اعتماد سے ایک نئی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ بابا صاحب کے ادارے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہاں ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو غلام بنا کر نہیں رکھا جاتا۔ فرہاد صاحب نے مجھے بھی آزاد چھوڑ دیا تھا۔ آج کل ڈی کروسو بھی کہیں آزادی سے اپنے طور پر زندگی گزار رہا ہے اور اب تمہاری بھی مثال سامنے آئی ہے۔ ہم سب اس ادارے کے ممنون اور احسان مند ہیں، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمن ہمیں ٹریپ کر کے اسی ادارے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پربھا نے کہا، ہم اس ادارے کے مقروض ہیں، ہمیں کسی بھی طرح یہ قرض ادا کرتے رہنا چاہیے، اس ادارے سے دور رہ کر بھی اس کے کام آتے رہنا چاہیے۔ ہرارے نے کہا، وہ ادارہ ہمارے تعاون کا محتاج نہیں ہے، ہم نے نیکی اور انسانیت کا جو درس وہاں سے حاصل کیا ہے اسی طرح انسانیت کی راہوں پر چلیں گے، اور جس طرح ہمارے ساتھ نیکی کی گئی ہے اسی طرح ہم دوسروں سے نیکیاں کرتے رہیں گے تو گویا ہم اس ادارے کا قرض ادا کرتے رہیں گے۔ کیا ہم دونوں متحد ہو کر ایسا کر سکیں گے؟ ہرارے نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم میرے ساتھ رہو گی، میرا ساتھ دیتی رہو گی تو ہم بھی اپنی ذات میں ایک ادارہ بن کر رہیں گے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس بستر کے سرے پر آ گئی، پھر بولی، ہماری دنیا میں اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ ہیں، میں تمہارے ساتھ رہ کر ایک اچھائی کا اضافہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مائک ہرارے کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ایک کرسی پر سونیا اور دوسری پر آمنہ فرہاد بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری دو کرسیوں پر تمہارا عرف لکی سیمن اور پارس تھے۔ میں سونیا کے اندر موجود تھا۔ پارس ایک کمپیوٹر کو آپریٹ کر رہا تھا۔ اس کمپیوٹر میں وہی ڈسک تھی جو عادل امریکہ سے لایا تھا۔ اسکرین پر خلائی مخلوق کی اجنبی زبان ابھرنے لگی۔ لکی سیمن اور پارس غور سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ سونیا نے کہا، پارس، تمہیں لکی سیمن نے یہ زبان سکھائی ہے، اسے پڑھ کر سناؤ۔ پارس وہ زبان پڑھتے ہوئے ترجمہ سنانے لگا۔ اٹینشن پلیز، اٹینشن، بی بی کالنگ ٹو ماسٹر PP7، اٹینشن پلیز، اٹینشن۔ سونیا نے کہا، کمپیوٹر سٹاپ کرو۔ لکی سیمن، کیا تم جانتی ہو کہ بی اور PP کن الفاظ کے مخفف ہیں؟ لکی سیمن نے کہا، یہ دونوں نام ہیں۔ بدی ایک خطرناک وچ لیڈی کا نام ہے، کالنگ کے وقت خود کو بی کہہ رہی ہے، اور PP پاور پلانر کا مخفف ہے۔ میں خلائی زون کے 10 پاور پلانرز کے متعلق تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ اس وقت بدی پاور پلانر سیمن کو کال کر رہی ہے۔ پارس نے کمپیوٹر کو پھر آن کیا۔ بدی کے دوبارہ کال کرنے پر اسکرین کی تحریر بدل گئی۔ وہاں لکھا ہوا تھا، یس بی PP7 اٹینڈنگ یو۔ مجھے یقین ہے تم خیریت سے ہو اور مزید معلومات فراہم کرنے والی ہو۔ یس ماسٹر، تازہ ترین معلومات یہ ہیں کہ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایک ایسا روبوٹ تیار ہو رہا ہے جس میں ایک مصنوعی دماغ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مصنوعی دماغ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے۔ اس کی تکمیل پر روبوٹ دیکھ سکے گا، سن سکے گا اور پیش آنے والے خطرات سے اپنے لیے حفاظتی تدابیر کر سکے گا۔ PP7 کی تحریر ابری، اس کا مطلب ہے یہ ارضی مخلوق سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے ہی کامیاب تجربات کرتی رہے گی تو میرے جیسے 10 روبوٹ تیار کر لے گی۔ تم اس ارضی دنیا میں گوشت پوست کا جسم لے کر آئے ہو۔ یہاں کے لوگ تمہیں روبوٹ نہیں اپنی طرح انسان سمجھیں گے، لیکن تم سے کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی ہوگی اور تم یہاں کسی شکنجے میں پھنس جاؤ گے تو اس دنیا کے سائنسدان تمہارا ایکس رے لیں گے اور ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ تم روبوٹ ہو۔ وہ تمہارے جیسا گوشت پوست کا ایک مکمل مصنوعی دماغ رکھنے والا روبوٹ آسانی سے تیار کر لیں گے، کیونکہ تم نمونے کے طور پر قیدی کی حیثیت سے ان کے سامنے رہو گے۔ تم بھول رہی ہو کہ کسی بھی پاور پلانر کے جسم کو ایٹمی ہتھیار بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم فولادی شکنجوں کو توڑ کر نکلنے کی قوت رکھتے ہیں۔
ہیں یہاں کے سائنسدان ہمارے جیسے روبوٹ تیار کرنے کے لیے کبھی مجھے نمونہ بنا کر نہیں رکھ سکیں گے، کوئی میرے قریب آنے کی جرات ہی نہیں کر سکے گا۔ تم اپنے طور پر درست کہہ رہے ہو، لیکن تم وہ وقت نہ آنے دو کہ وہ تمہارے مقابلے میں روبوٹ تیار کر لیں۔ اس سے پہلے ہی روبوٹ تیار کرنے والے دونوں سائنسدانوں اور ایک تکنیکی ماہر کو ختم کر دو۔ میری معلومات کے مطابق ایک سائنسدان اور ایک تکنیکی ماہر کے بیوی بچے شکاگو میں رہتے ہیں، دوسرے سائنسدان کی فیملی واشنگٹن میں ہے۔ یہ تینوں کرسمس کا تہوار منانے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر جانے والے ہیں۔ میں کرسمس سے 2 دن پہلے شکاگو پہنچ جاؤں گی، تم بھی وہاں چلے آؤ۔ آج 10 دسمبر ہے، تم 22 دسمبر کو شکاگو پہنچ جاؤ۔ میں اسی تاریخ کو پہنچ جاؤں گا۔ اس ارضی دنیا پر قبضہ جمانے اور اپنی حکومت قائم کرنے سے پہلے یہاں کے تمام ترقیاتی پروجیکٹس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے مقابلے میں یہ دنیا کمزور ہوگی، تب ہی ہم یہاں کے لوگوں پر حکمران کر سکیں گے۔ بدی نے کہا، گھر کا بیدی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایمون ابابا کو یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ تم 10 پاور پلانرز قدرتی تخلیق نہیں بلکہ سائنسی تخلیق ہو۔ تم لوگوں پر مصنوعی گوشت پوست کا کھول چڑھا کر تمہیں خلائی مخلوق بنا دیا گیا ہے۔ ایمون ابابا ہمارے زون کا بہت ہی ذہین اور مکار سراغر ساں ہے۔ وہ یہ بھی معلوم کر چکا ہے کہ 3 شیطانی فطرت کے سائنسدانوں نے تمہارے جیسے 10 روبوٹ تیار کیے ہیں۔ میں ان 3 میں سے ایک سائنسدان کی بیٹی ہوں اور اس ارضی دنیا میں تمہیں گائیڈ کرنے اور تم سے کئی اہم کام لینے آئی ہوں۔ بی بی، یہ درست ہے کہ گھر کا بیدی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن تنہا ایمون ابابا ہمارا کیا بگاڑ سکے گا؟ اس کی تنہائی کو نہ دیکھو، اس کی ذہانت اور مکاری کو سمجھو۔ اس کی بیٹی ایمونا اور تمہارا لکی 7 آپس میں سہیلیاں ہیں۔ تمہارا ایک ایسے ادارے میں پہنچی ہوئی ہے جہاں ہمارے جیسی خلائی مخلوق بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو میں یہ بھی سوچ کر مطمئن ہوں کہ تمہارا زہریلی ہے اور زہریلے پن کے باعث اس کا حافظہ بہت ہی کمزور ہے، وہ ہم سب کو بھول چکی ہوگی۔ اسے کوئی بات چند سیکنڈ یا چند منٹ تک یاد رہتی ہے، جو خود کو بھول جاتی ہے وہ دوسروں کو کیا یاد رکھے گی۔ لیکن تشویش یہ ہے کہ ایمون ابابا اگر اس ادارے میں تمہارا کے پاس پہنچ جائے گا تو ہمارے بہت سے راز کھولنے کے علاوہ اپنے لیے تحفظ بھی حاصل کر لے گا۔ اس ادارے میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے؟ بدی نے کہا، ہم سائنسی قوتوں کے حامل ہیں اور وہاں کے ایک بزرگ اور ایک خاتون روحانی قوتوں کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ ادارے میں کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ ہماری ٹیلی پیتھی کی رینج بہت کم ہے، ہم زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ کر ایک دوسرے کے دماغ تک سگنل پہنچاتے ہیں، لیکن ارضی دنیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہزاروں کلومیٹر کی دوری تک اپنی سوچ کی لہروں کو دوسروں کے دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر تم ایمون ابابا کو اس ادارے میں پہنچنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ مجھے اس کی تصویر دکھاؤ۔ کمپیوٹر میں جو ڈسک تھی اس میں اسی حد تک گفتگو فیڈ کی گئی تھی۔ پارس نے اس ڈسک کو نکال کر دوسری ڈسک لگائی، پھر کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر بدی کی تحریر کہہ رہی تھی، اس ارضی دنیا میں میرے علاوہ اور 5 خلائی مخلوق ہیں۔ میں ان کے چہروں کو آؤٹ لائن اسکیچ پیش کر رہی ہوں۔ ان چہروں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ پہلے ایمون ابابا کو دیکھو۔ اسکرین پر سے تحریر مٹ گئی، ایک شخص کے چہرے کی اسکیچ لائن بننے لگی۔ 20-25 سیکنڈ میں ایک چہرہ مکمل طور پر سامنے آ گیا، اس کے ساتھ تحریر ابھرنے لگی۔ یہ ایمون ابابا ہے، یہ ایک زبردست قیافہ شناس ہے۔ کسی کے بھی چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے مزاج اور ارادوں کو بھانپ لیتا ہے۔ ایک ذہین اور انتہائی تجربے کار سراغر ساں میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اسکرین سے تصویر اور تحریر مٹ گئی، ایک جوان لڑکی کی تصویر ابھری۔ بدی کی تحریر نے کہا، یہ ایمون ابابا کی بیٹی ایمونا ہے۔ جب 10 روبوٹ تیار کرنے والے 3 شیطانی سائنسدان نے ایمون ابابا کو ہلاک کرنا چاہا تو وہ چلاک سراغر ساں اس سے پہلے ہی اپنی بیٹی ایمونا کو لے کر خلائی زون سے فرار ہو کر اس ارضی دنیا میں آ گیا۔ میں ایمونا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جس دن یہ اپنی سہیلی تمہارا لکی 7 سے ملے گی تو پھر اس کے باپ ایمون ابابا کو تمہارا کے ذریعے اس روحانی ادارے کی پشت پناہی حاصل ہو جائے گی۔ اسکرین پر تحریر اور تصویر بدل گئی، اب لکی 7 نظر آ رہی تھی اور بدی کی تحریر کہہ رہی تھی، یہ تمہارا ہے، نہایت زہریلی ہے، تم روبوٹ ہو،
اس کے زہر سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن میرے لیے یہ موت ہے، اسے جہاں بھی دیکھو فوراً ہلاک کر دو۔ لکی 7 کے بعد اسکرین پر دتورا اور روشنا کی تصویریں باری باری نظر آئیں۔ ان کے متعلق لکھا ہوا تھا دونوں بھائی بہن ہیں، روشنا بدی بدی کی سہیلی ہے، اس کے بہت کام آ سکتی ہے، لیکن دتورا لالچی اور خود غرض ہے، جدھر فائدہ دیکھتا ہے ادھر لڑک جاتا ہے۔ کمپیوٹر ڈسک میں اسی حد تک معلومات فیڈ کی گئی تھیں۔ پارس نے کمپیوٹر کو آف کر دیا، پھر آمنہ فرحاد سے کہا، ماما لکی 7 نے مجھے یہ زبان سکھائی اور اپنے طور پر خلائی مخلوق کے بارے میں جو کچھ جانتی تھی بیان کر دیا تھا، لیکن بدی بدی اور پاور پلانر 7 کی یہ تمام گفتگو سننے کے بعد بڑی حد تک ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جنہیں لکی 7 بھی نہیں جانتی تھی۔ آمنہ فرحاد نے کہا، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جس طرح ہماری دنیا میں منفی خیالات رکھنے والے سیاست دان ہیں، اسی طرح خلائی زون میں شیطانی مقاصد رکھنے والے سائنس دان ہیں۔ یہاں سیاست دانوں کی اور وہاں سائنس دانوں کی حکومت ہے۔ جس طرح لوگ یہاں کے سیاست دانوں کو سمجھ نہیں پاتے، اسی طرح ہماری لکی 7 اپنے زون کے سائنس دانوں کو سمجھ نہیں پائی۔ اس نے ہمیں اتنا ہی بتایا جتنا یہ جانتی تھی۔ لکی 7 نے کہا، ابھی جو حقائق سامنے آئے ہیں انہیں سمجھنے کے بعد میں حیران ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ خلائی زون میں میری طرح لاکھوں افراد بدی بدی اور 3 شیطانی سائنسدانوں کے فریب سے لا علم ہیں۔ ان 10 پاور پلانرز کو اپنی طرح خدا کی پیدا کردہ مخلوق سمجھتے ہیں اور ان سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں۔ سونیا نے کہا، وہ یہی شیطانی کھیل کھیلنے کے لیے ہماری زمین پر آئے ہیں۔ ابھی ایک پاور پلانر آیا ہے اور اسے گائیڈ کرنے والی ایک شیطانی سائنسدان کی بیٹی آ گئی ہے۔ یہ دونوں دوسرے شیطانی سائنسدانوں اور پاور پلانرز کو بلانے سے پہلے یہاں کے بہترین دماغوں کو کچل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کی ابتدا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 2 سائنسدانوں اور ایک تکنیکی ماہر کی ہلاکت سے ہوگی۔ لکی 7 نے آمنہ فرحاد سے کہا، ماما انہیں مرنا نہیں چاہیے، آپ اور جناب تبریزی ان بیچاروں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں اور اس روبوٹ پاور پلانر کو روحانی قوتوں سے توڑ پھوڑ کر اپنی دنیا کو اور خلائی زون کی مخلوق کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ تمام پاور پلانرز خدا کی مخلوق نہیں ہیں بلکہ چند شیطانی سائنسدانوں کی پیداوار ہیں۔ آمنہ فرحاد نے کہا، بیٹی ہر کام کو انجام تک پہنچانے کا ایک مخصوص اور مناسب طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں روحانی قوت سے نہیں بلکہ روحانی بصیرت اور انسانی عزائم سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نے اور تبریزی صاحب نے پارس کو اسی لیے اپنے پاس رکھا اور تم دونوں کو روحانی بصیرت دی اور روحانیت کے کچھ اسرار بتائے تاکہ خلائی مخلوق میں سے جو شیطانی مقاصد لے کر آئے ہیں ان سے تم دونوں اپنی حکمت عملی سے نمٹ سکو۔ میں نے سونیا کی زبان سے کہا، یوں تو ہم امریکی حکام کو اطلاع دے سکتے ہیں کہ ان کے 2 سائنسدان اور ایک تکنیکی ماہر کرسمس کی چھٹیوں میں ایک خلائی مخلوق کے ہاتھوں مارے جانے والے ہیں، لیکن اس طرح بات پھیل جائے گی اور دشمن محتاط ہو جائیں گے۔ میں نے اس سلسلے میں آمنہ اور تبریزی صاحب سے گفتگو کی ہے۔ ہم سب نے یہ طے کیا ہے کہ خلائی مخلوق سے نمٹنے کے لیے لکی 7 پارس کے ساتھ رہے گی۔ سونیا نے کہا، تمہارے پاس ایک چھوٹا سا ویڈیو کیمرہ رہے گا، تم دونوں 22 دسمبر سے پہلے شکاگو جاؤ گے اور اس روبوٹ پاور پلانر کی فلم تیار کرو گے۔ تمہیں کسی بھی حکمت عملی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پاور پلانر گوشت پوست کی مخلوق نہیں ہے۔ لکی 7 اور پارس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس پاور پلانر کے سامنے جا کر مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی وردی میں نہ جانے کیسے کیسے خطرناک ہتھیار چھپے ہوئے تھے۔ پھر بدی بدی کی ہدایت کے مطابق وہ پاور پلانر لکی 7 کو دیکھتے ہی کسی ہتھیار سے ہلاک کر دیتا۔ ایسے میں سونیا کہہ رہی تھی، انہیں پاور پلانر کی ویڈیو فلم تیار کرنی ہوگی۔ سونیا نے کہا، سانی جانتی ہے کہ بدی بدی سپر ماسٹر کے ساتھ کس شہر کے کس بنگلے میں رہتی ہے۔ ہم سانی کو اطلاع کر دیں گے کہ تم دونوں کس دن شکاگو پہنچو گے۔ سانی بھی وہاں پہنچ کر بدی بدی کو ٹریپ کرے گی، پھر اسے قیدی بنا کر اس کے شیطانی گروہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گی۔ آمنہ نے کہا، میں اس موضوع سے ذرا ہٹ کر بول رہی ہوں۔ فرحاد علی تیمور کی نسل کو آگے بڑھنا ہے۔ سانی اور علی اب تک شادی کے
معاملے کو ٹال رہے ہیں۔ پارس زہریلا ہے، وہ شہناز صاحب کا شی تارا کے ساتھ ازدواجی زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن صاحب اولاد نہیں بن سکتا۔ ہمیں پوتوں اور پوتیوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح زہر سے زہر کاٹ جاتا ہے۔ اسی لیے لکی 7 اور پارس کا نکاح کل صبح پڑھایا جائے گا۔ یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہی اس ادارے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لکی 7 نے مسکرا کر پارس کو دیکھا۔ کسی شخص یا کسی ملک پر ظلم اور بربریت سے حکومت قائم کی جا سکتی ہے، اس کے برعکس محبت سے بھی کسی شخص یا کسی ملک پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ بدی اور پاور پلانر سائنس اور شیطانی قوتوں سے اس ارضی دنیا کو زیر کرنے آئے تھے، اس کے برعکس بابا صاحب کے ادارے سے ارضی دنیا اور خلائی زون کے درمیان پیار بھرے رشتوں کا آغاز کیا جا رہا تھا۔ خلا میں پتہ نہیں ایسے کتنے زون ہوں گے جہاں خال کے کائنات کی مخلوق آباد ہوگی۔ ابھی ایک خلائی زون کی مخلوق سے ابتدائی تعارف ہوا تھا۔ اس تعارف کی ابتدا میں پارس اور لکی 7 کی شادی تمام خلائی مخلوقات کے لیے محبت کا پیغام تھی۔